أشهد أن أشرف الأنبياء والمرسلين محمد رسول أشهد أن حبيب إله العالمين محمد رسول الله أشهد أن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي ولي أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله حي على الصلاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبو القاسم المحمود والأبتر سلام حاضرین گرامی قدر، عزاداران شہزادی کونین، یہ مختصر سی مجلس اعزا اسی سلسلہ شہادت کی ایک کڑی ہے جس پر میں ادا خانہ زہرا میں گزشتہ 2 شب سے آپ سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آج بھی وقت مقررہ پر حاضر خدمت ہوں گا۔ اس وقت جس سورہ مبارکہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا
اتنی مشہور معروف صورت ہے کہ ہر صاحب ایمان اور ہر مسلمان کے بچے بچے کو عظمت ہے۔ یہ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے، اور سورہ بقرہ قرآن مجید کی طویل ترین سورت ہے۔ اس سورہ کوثر کی فضیلت یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے نہایت اختصار مگر بڑی جامعیت کے ساتھ اپنے حبیب کو تسکین و سکینہ فراہم کیا۔ صنادید قریش اور مشرکین مکہ کے ان تانوں کے نتیجے میں جو کبیدگی مزاج نبوت میں آتی تھی، جو تکدر پیدا ہوتا تھا، جو عرب کے رہنے والے آپ کو یہ تانا دیا کرتے تھے کہ آپ کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، اور معاذ اللہ آپ ابتر ہیں، آپ کے بعد آپ کا وارث کوئی نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جب وارث کوئی نہیں ہوگا تو آپ کا یہ پیغام، آپ کا یہ دین زیادہ سے زیادہ آپ کی حیات ہی تک چل سکے گا۔ اس لیے کہ جس دین کا، جس مذہب کا، جس جاگیر کا کوئی وارث نہ ہو، اس کے دور تک چلنے اور دیر تک چلنے کے امکانات بڑے معدوم ہوتے ہیں۔ اس لیے کفار مکہ بڑے مطمئن تھے اور بڑے خوش بھی کہ حضور کا کوئی وارث نہیں ہے۔ آپ اس جملے پر غور فرمائیں، کافروں کا مزاج دیکھیں، کافروں کی سوچ دیکھیں کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ حضور کا کوئی وارث نہیں ہے۔ قرآن نے ایسا سوچنے والوں کو کافر کہا اور حضور کو لاوارث سمجھنے والوں کو کافر کہا۔ سلامات بھیجے محمد عالم۔ یہ ہے بنیادی فکر۔ جو حضور کو لاوارث سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ حضور کا کوئی وارث نہیں ہوتا، انہیں قرآن نے کافر کہا۔ تو عزیزان محترم، ظاہر ہے کہ قرآن کا اور قرآن کی آیتوں کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ شخصیتوں پر نہیں ہوتا، کردار پر ہوتا ہے۔ اب صرف اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں ابو جہل تو کافر نہیں ہے، صرف ابو لہب بھی کافر نہیں ہے، ہر وہ ابو کافر ہے جو نبوت کو لاوارث سمجھے۔ اس لیے کہ آیات قرآنی کا اطلاع شخصیت